السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما اس نیشنل الائنس کے کنوینر، ہم سب کے لیے انتہائی محترم جناب جسٹس کولسے پاٹل صاحب، روی نائر صاحب سوری، اور دیگر سارے ہی معزز علماء، دانشوران اور آزاد میدان میں مختلف علاقوں سے اپنی مصروفیات چھوڑ کر تشریف لائے ہوئے بھائیوں بہنوں، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں جتنا بڑا مجمع گراؤنڈ کے اندر ہے، اس سے بڑا مجمع باہر روڈوں پر پھنسا ہوا ہے، جس کے اندر آنے کے لیے آپ سے بار بار درخواست کی جا رہی ہے۔ میں بھی بہت دیر تک پھنسا تھا، بڑی مشکل سے اندر آ سکا۔ مبارکباد دوں گا ان دوستوں کو، نوجوانوں کو، بمبئی کے، خاص طور پر ہمارے دوست امن کمیٹی کے ذمہ داران، ہمارے دیگر وہ ساتھی جنہوں نے رات و دن ایک کر کے اس احتجاج کو، اس اجلاس کو بے مثال کامیابی سے ہمکنار کیا۔ میں اپنی جانب سے، سارے شرکاء کی جانب سے آپ سارے ہی ذمہ داروں کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ میرے دوستو، اس وقت ملک میں جس مسئلے کو لے کر آگ لگی ہوئی ہے، وہ مسئلہ ہے کیا، اور حکومت نے اس کو اپنی ناک کا مسئلہ کیوں بنا رکھا ہے، مطالبہ کیا ہے؟ ابھی آپ نے سنا کہ وہ الیکشن کارڈ جس کو دکھا کر ہم ووٹ ڈالتے ہیں اور جس کی بنیاد پر مودی صاحب اس گدی پر پہنچے، اگر وہ کارڈ ہی شہری ثبوت نہیں ہے، ناگرکتے کا ثبوت نہیں ہے، تو الیکشن معتبر ہوا؟ آپ کی گدی بچی؟ وہ راشن کارڈ جس کی بنیاد پر آپ غریبوں کو کم پیسے میں غلہ دے رہے ہیں، آپ سرکاری اسپتالوں میں ان کا فری آپریشن کرا رہے ہیں، آپ ان کو سرکاری امداد سے فائدہ پہنچا رہے ہیں، وہ ہمارا آدھار اور ہمارا پین جس کو آپ لنک کر کے کھاتوں میں شامل کر رہے ہیں، ہم سے آپ ٹیکس لے رہے ہیں، اگر یہ ساری چیزیں شہریت کے ثبوت کے لیے ناکافی ہیں تو مودی جی، امت شاہ جی، آپ آسمان طبقے ہیں کہ آپ کی بات مانی جائے گی؟ اور یہ دھوکہ دینا، ایک بات حکومت کان کھول کر سن لے، آپ کو اپنی ضد چھوڑنی ہوگی، اپنی انا سے نیچے آنا ہوگا۔ ابھی وقت ہے، شرافت سے آ جاؤ، ابھی آندولن ہو رہا ہے، بٹھالنا ان لوگوں کو، ٹھیک ہے، ابھی وقت ہے، چینجنگ کرنے کا وقت ہے، ابھی یہ آندولن گراؤنڈ میں ہو رہے ہیں، وہ دن نہ آئے خدا کرے کہ یہ آندولن روڈ پر کرنے پڑے، اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے، اس لیے کہ دیش کی جنتا کھڑی ہو چکی ہے، تمام مذاہب کے لوگ کھڑے ہو چکے ہیں، اور کوئی بھی حکومت جنتا کی مخالفت مول لے کر چلا نہیں کرتی۔ جی، ہمیں خوشی ہے، ہمیں فخر ہے، تمام مذاہب کے لوگ، مندروں چل کر لوگ آئے ہوئے ہیں، مدرسوں چل کر علماء کرام آئے ہوئے ہیں، خانقاہ سے اولیاء اللہ آئے ہوئے ہیں۔ اس وقت کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، اس وقت دیش صرف ایک آواز بول رہا ہے، ہندوستان کا سنویدھان کیسے بچے گا، ہندوستان کی تاریخ کیسے بچے گی، اور ان چوروں سے عوام کو نجات کیسے ملے گی، آزادی کیسے ملے گی۔ آج یہ آواز اٹھ رہی ہے، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی یہ آواز یہاں کی اسمبلی کے اندر بھی گونجے گی اور دلی پارلیمنٹ کے اندر بھی گونجے گی، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جس طرح 5 صوبوں نے اپنی اسمبلی کے اندر اس کے خلاف بل پاس کیا ہے، یہاں کی حکومت بھی اس آواز کو سننے کے بعد یہ بل پیش کرنے پر مجبور ہوگی، اور ہمارا پرزور مطالبہ ہوگا حکومت وقت سے، اس کو رد کرو، اس کو کینسل کرو، یہ سیاہ بل، یہ قانون نہیں چلے گا، ورنہ پھر ہمارا اعلان بھی سن لینا، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتا دیں کیا ہمارے دل میں ہے، اے شہید قوم ملت ہم تیرے اوپر نثار، اب تیری ہمت کا چرچا غیر کی محفل میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔